والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ماشاء اللہ. اگر لگ بھی رہی ہے نا اور لگ رہی ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. گرمی ہے تو لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر لگ رہی ہے نا اور لگ رہی ہے اس کا پھر علاج ایک ہی ہے کہ آپ ایک بار نا دل سے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کو گرمی نہیں لگے. دیکھیں نا میں نے ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے، چل موڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں زیادہ گرمی نا ادھر سے لگتی ہے. آپ ادھر سے ٹھیک رہیں سکتے کہہ رہے ہیں. اگر ادھر سے کام خراب ہو جائے تو پھر آپ کو اے سی میں بھی گرمی لگے گی، ٹھیک ہے. اس لیے ایک بار محبت کے ساتھ ماشاء اللہ آپ آپ وہاں بیٹھے ہیں، کیفیت بن جائے آپ کو تو اس انداز سے پڑھنا چاہیے ہے. تو پھر میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. گرمی ہے نا، رنج ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ یاد کرنا تو دور آپ نے تو پڑھا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. یہ پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا. کوشش کیجیے گا دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں. آپ زندہ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. آپ بھی توجہ انہی کی جانب رکھیں، ٹھیک ہے. آپ بھی انہی کی جانب دیکھیں. اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب یہ کوئی نبی گل سنا چاہیے ہونا بھی نہیں دیکھیے. ادھر دیکھیں تو دیوار، ادھر دیکھیں تو دیوار، ادھر دیکھیں تو دیوار، پیچھے دیکھیں تو کنات، اوپر دیکھیں تو چھت. تو ہم ان کو کیسے دیکھیں؟ چلیں میں بہرحال آپ کی اس بات کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، نہ آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن میں اتنا آپ کو ضرور کہہ دوں گا کہ یہ دیواریں آپ کے لیے دیواریں ہیں، یہ دیواریں ان کے لیے نہیں ہیں. یہ اوکاڑا سے مدینہ پاک آپ نے دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے اوکاڑا دور کوئی نہیں ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اس لیے ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار پھر کوشش کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. پیچھے والے احباب ایک بار بس جی، آخری بار پتہ لگ جائے کہ پڑھے ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. چوتھا پروگرام ہے اور چوتھے پہ بھی وہی بات کرنے لگا ہوں. اپنی عادت بناؤ کہ بغیر پڑھنے. اب کہنے سے بھی تو پڑھے نا. آپ اپنی عادت بنا لو کہ کہنا نہ پڑے. اچھا ماشاءاللہ صبح ناشتہ سب نے کیا. مولوی صاحب نے اسپیکر پہ کہا تو نہیں تھا ناشتہ کرنا. اچھا ناشتہ بغیر کیا نہیں کر لیتے تو دل دفعہ کیا پڑھ دے.
اچھا ماشاءاللہ اس دفعہ عید پہ نئے کپڑے پہننے تھے صاحب؟ مولوی صاحب نے کہا تو نہیں تھا اسپیکر میں اعلان کر کے عید آ گئی نئے کپڑے سلوا لو؟ اچھا وہ بغیر کہیں سلوا دیے تو درود پاک کہنے سے پڑھتے ہیں؟ پھر ہمارے یہی حکمران بنتے ہیں. جب یہ حالات ہوں تو پھر حکمران نہیں آپ ہمارے لیے عمر بن عبدالعزیز تو نہیں آئیں گے کیونکہ فیصلہ کر کے نا اوپر ٹھپا لگا دیا جائے کیا جیسی عوام جب یہ حالات ہوں کہ ناشتہ بغیر کہے کر لیں جب یہ حالات ہوں کہ کپڑے بغیر کہے سلوا لیں تو درود پاک کہنے سے بھی نہ پڑے تو پھر یہی بنتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا خدا کا واسطہ یہ جو آپ نے اپنی اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے ہیں یہ تالے توڑ دیں. یہ تالے اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے. میں خود نہیں کہہ رہا حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے. اب سچ کہیے گا ہمارے چاروں دوشی شامل کر لو سانو کو یہ کہ کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہیں ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانی. میرا سوال یہ ہے کہ دیوانیاں گئی کدھر؟ اس لیے حضرت یہ دیوانگیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ. اور بھائی دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بنے گی. بات تب بھی بننی ہے جب یہ دیوانگی آئے گی. یہ اس کو لکھ لو ہے جس دن ہمارے یہ حالات ہو گئے ہمیں کہنا نہ پڑا ہمیں کہنا بغیر کئے سب نے پڑھنا شروع کر دیا اس دن پھر اچھے دن آ جائیں. تو جتنی دیر حضرت جی یہی حالات رہے یہی حالات رہیں گے کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں کھلا کیا رہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی کو ٹینشن کوئی نہیں ہے. کسی کو میں یہ جو پچھلے سے پچھلا الیکشن ہوا ہے نا جو نون لیگ جیتی تھی میں نے اللہ ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں عجیب و غریب حالات دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے تو ان کے گھر کے بالکل ساتھ نا الیکشن ہال بنا. بڑے سرکاری ملازم رہے ریٹائرڈ ہو گئے. بیٹا اللہ نے دیا کوئی نہیں. 2 بیٹیاں تھیں. ایک کی شادی کی وہ باہر چلی گئی. دوسری کی شادی کر کے انہوں نے پاس ہی رکھ لیا. ان کا داماد بھی کہیں باہر ہی ہوتا تھا. نواسیاں یہ نہیں کہ کوئی الیکشن ہال پہ بیٹھنے والا بندہ غلط ہوتا ہے. نہیں ایک بندے کا مزاج ہی نہیں ساری زندگی ہے. وہ الیکشن جب آئے نا تو میں نے اکثر حاجی صاحب کو دیکھنا کہ الیکشن ہال پہ بیٹھے ہوں. میں بڑا حیران ہونا کہ حاجی صاحب کو بڑھاپے میں کیا سیاست کا شوق چڑھ گیا. میں نے کہا چلو کہیں ملتے ہیں نا تو بات ہوگی. ایک دن ہم دونوں نماز پڑھ کے نا اکٹھے ہی باہر نکلے. تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا میں حاجی صاحب آج کل بڑی الیکشن ہال پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کو کب سے سیاست کا شوق چڑھ گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کب سیاست کا شوق چڑھ گیا. تو میں نے کہا جب دیکھو بیٹھے الیکشن ہال پہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اب ذرا سننا یہ ہماری سوچ کا معیار ہے. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے بالکل ساتھ الیکشن ہال بنا ہے. جاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں گئے. آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں آئے. بیٹا ہے کوئی نہیں. 2 بیٹیاں تھیں دونوں کی شادی ہو گئی. ایک اپنے گھر والی ہو گئی. دوسری کو میں نے پاس رکھ لیا. داماد بھی گھر میں کوئی نہیں ہے. بوڑھا باپ ہے بیٹی ہے نواسے ہیں نواسے. میں صرف اس لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہار جائیں اور غصہ مجھ پہ نکلے. نکلتا ہے نا کسی نہ کسی کا. یہ نہیں بیٹھا پکی گل ہے اس گھر نے سانو ووٹ نہیں دیتا. کہنے کہ میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ نہ ہو یہ جیت جائیں اور پھر غصہ مجھ پہ نکالیں. ایک گھر نے ووٹ نہیں دیتا تو رہنے تو پوچھو ہے. میں تو صرف اس لیے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا واہ بندے تیرے ایمان کا یہ معیار ہو گئے. بندے سے تو اتنا ڈرتا ہے اور اللہ کے رسول سے ذرا بھی نہیں ڈرتا ہے. اللہ حضرت جب تک وہ ذات نہ چاہے تو کون کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن ایمان کا حال یہ ہے کہ بندوں سے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں کتنی کھلی بات کر رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا معیشت تنگ کر دوں گا اس کی. پرواہ کسی کو. اس لیے پھر اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. چھوٹے چھوٹے حضرت جی بندوں سے آج محلے کے کسی کان ٹوٹے سے کو متھا لگانے کو تیار نہیں. اور نہیں ہو بندہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن حالات کیا ہیں جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
جس کی شان ہے تؤتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے متہ لگائے بیٹھے ہیں ذرا۔ اب آپ کہیں گے اس بھائی صاحب یہ آپ نے ہم پہ نئے الزام لگا دیا کہ ہم اللہ سے متہ لگائے بیٹھے، ہم نے کب اللہ سے متہ لگائے؟ اور بھائی جب اللہ کے گھر سے پیغام آئے حی علی الصلاۃ کا، جب اللہ کے گھر سے پیغام آئے حی علی الفلاح کا، ہم فارغ بھی ہیں، ہم ویلے بھی ہیں، کام بھی کوئی نہیں، مشکل بھی کوئی نہیں، مصیبت بھی کوئی نہیں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ فارغ بیٹھے، حی علی الصلاۃ کی صدا سن کے نہیں مسجد آئے، حی علی الفلاح کی صدا سن کے نہیں مسجد آئے، تو بھائی مجھے اتنا بتا دو متھا لگانا کس کو کہتے ہیں؟ متھا لگانا پھر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بلا رہا ہے ہم نہیں آ رہے، وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ ہم نہیں آ رہے، وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح ہم نہیں آ رہے، ضرور مجھے بتاؤ پھر اس کو کیا بولو گے آپ؟ وہ نماز ہم سیالکوٹ سے آئے ہیں، اچھا خاصا سفر کیا ہے، ہمیں بھی نہیں مان، بیمار کو نہیں مان، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھ، جو اتنی لازم چیز ہے۔ ہم بیمار بھی نہیں، ہم مسافر بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں، فارغ ہیں، صحت مند ہیں، پھر بھی نہیں پڑھ۔ پھر آپ متھا کس کو بولیں گے؟ پھر آپ متھا یہی کہ متھا اللہ متھا اس کے لگا کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم نے اس لیے پھر اللہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تیل کتنے ڈول گیا، اور بھائی وجہ بھی تو دیکھو گیا کیوں؟ یہ سارے کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی، بھائی وجہ بھی تو تلاش کرو۔ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں آپ پہ ڈال رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میرا قصور ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کا قصور ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا اصل میں قصور ہے کس کا؟ نہیں، قصور ہمارا ہی ہے۔ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے بندے پیدا ہی سارا کچھ تیرے لیے کیا، سیب تیرے لیے، آلو بخارا تیرے لیے، انگور تیرے لیے، کھجور تیرے لیے، چاول تیرے لیے، آٹا تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، دہی تیرے لیے، پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، بادام تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے، تو میرے اور میرے محبوب کے لیے۔ میرے بزرگ کا بھی کرتے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ جانور سے بھی کہہ کے ہم حالات حضرت اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ کل 10 محرم تھی، بڑے چھوٹے عام خاص پیر صاحب سب نے ایک گل بیان کی تھی، آپ سب نے سنی، کیا بلا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کوفیوں نے، یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا، اور کتابوں میں تواتر کے ساتھ لکھا ہوا کیا؟ جب اس سر پاک کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا تو امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ اس سر پاک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی پڑھ دیا، ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے، اللہ میں کہہ رہا ہوں کم از کم یار کل تو امت اتنا کرتی، کل دن تھا امام علی مقام کا، وہ کم از کم امت کا بھی قرآن کھول لیتی، ان کی یاد میں یار وہ دن ہے کہ امام علی مقام کو اتنا پیار قرآن سے، اتنی محبت تلاوت قرآن کریم سے، کیا ہوا؟ سر پاک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ دیا۔ چلو میں آج ہی کھول لوں، سارا سال نہیں کھولا میں نے، میں آج ہی قرآن کھول لوں، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے کل بھی نہیں کھولا، ہم نے کل بھی۔ اچھا ایک اور بات بڑی بیان کی جاتی، کیا جی؟ کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو آپ سجدے میں تھے، اور کم از کم کل اتنا تو کرتے ہم اہل بیت کی محبت میں کہ کل ہی کم از کم سارے سجدہ کرتے۔ اللہ ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں،
اور کم از کم کالی کرتے کہ ہمارے امام کی شہادت ہی سجدے میں ہوئی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کل بھی سارے سجدے قضا ہی ہوئے ہیں. ہمارے کل کے بھی سارے سجدے رہ گئے. کل بھی فجر میں اتنے نمازی تھے, کل بھی ظہر میں تعداد کوئی نہیں بڑھی, کل بھی عصر میں کوئی زیادہ نمازی نہیں ہوئے, کل بھی مغرب میں اتنی تعداد تھی, عشاء میں کوئی تعداد نہیں بڑھی ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا حضرت, قربانی تو ہے لیکن مقصد قربانی کوئی نہیں ہے. قربانی کاہے کو دی گئی جی؟ اور قربانی دین کے لیے دی گئی, قربانی قربان کے لیے دی گئی, قربانی نماز کے لیے دی گئی, قربانی نانا جان کی شریعت کے لیے دی گئی. لیکن کیا ہے؟ کچھ نہیں. نہ قرآن کھلا, نہ کل نمازی بڑھے, نہ کوئی شریعت سے محبت کا کوئی وعدہ کیا گیا کہ نہیں بھائی آج وہ دن ہے جب امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی شریعت بچانے کے لیے 72 قربانیاں دی. ہم کچھ عہد کرتے, کوئی پروگرام بناتے, لیکن کیا ہوا؟ گزر گیا کل کا دن بھی حضرت, جیسے پیچھے دن گزرے. اس لیے تو میں کہتا ہوں حضرت, اب ہو کیا گیا ہے؟ اب ہو کیا گیا ہے؟ یوم صدیق اکبر ہے, انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. اب یوم عمر فاروق ہے لیکن انداز فاروق اعظم امت بھول چکی ہے. یوم عثمان غنی ہے لیکن انداز عثمان غنی امت بھول چکی ہے. یوم علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے لیکن انداز علی المرتضی آہستہ آہستہ امت بھول چکی ہے. یوم سیدہ کائنات ہے لیکن انداز, یوم امام حسن ہے لیکن انداز امام حسن آہستہ آہستہ. پھر اقبال کی بھی روح تڑپی, اور اقبال روک کے کہتے کہ ہاں, اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. یوم صدیق اکبر لکھا جی جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا, پہلا دن آپ کی خلافت کا, ایک چھوٹی سی بچی آ گئی آپ کے پاس, تو اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. اب فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, کچھ عرصہ ہوا ماں کا بھی انتقال ہو گیا, بھائی بہن ہے کوئی نہیں, اکیلی ہوں. ہاں گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکری ہیں جن کا دودھ نکال کے نا ہم بیچ کے اپنا گزارا کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں بھی بکری کا دودھ نکالنا نہیں جانتا اور نہ مجھ سے نکلے گا. دادی میری نکال نہیں سکتی کیونکہ وہ بوڑھی بھی ہے اور اندھی بھی ہے. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نفس نفیس میں موجود تھے, اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رو پڑی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اب رو پڑے, رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو رونا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر, ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. کیا ہوا؟ یوم صدیق اکبر ہے, انداز صدیق اکبر کوئی نہیں ہے. انداز صدیق اکبر یوم عمر فاروق ہے, انداز عمر فاروق یوم عثمان غنی ہے, انداز عثمان غنی. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, آگے اس کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ अनायत फरमाए। आपने फरमाया इस वक्त बाजार तो कुछ नहीं है, बाजार का लफ्ज़ मैंने खुद बोला है ताकि आपके किसी बंदे के ज़हन में ये ना आ जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ है ही उनका है। हाँ, सारा कुछ है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। असल में उस्मान गनी की शान दिखानी थी। पर मैं तो इस तरह कर, मेरे उस्मान के पास चला जा, तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा देगा। वो शख्स हाजिर हुआ। अब ऐसे घर तो नहीं थे इतने इतने ऊंचे, पता ही नहीं दाएं बाएं क्या हो रहा है, को रुड़ गया, को मर गया, को है कोई जिंदा है, को लगा के कुछ भी नहीं। सवेरे दरवाजा खोलेंगे तो पता लगेगा की हुआ। सादे सादे छोटे छोटे घर। वो जो बंदा हाजिर हुआ ना, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर अपने बच्चों की अहमियत की तरबियत फरमा रहे थे। अब क्या कह रहे थे उनको? आप कह रहे थे रात को ये तूने दिए में बत्ती मोटी क्यों बना के रखी, ज़्यादा तेल लगा है, और ज़रा एहतियात करना, बत्ती बारीक बनाना ताकि तेल कम लगे। वो जो बंदा गया ना, उसने निकल है। जो बंदा अपनी बच्चों की अपने की इस बात पर भी तरबियत कर रहा है कि बत्ती मोटी क्यों बनाई, तेल ज़्यादा लग गया है, अरे बत्ती बारीक बनाना, तेल कम लगे। कितना तेल ज़्यादा लग गया हो, वो बंदा मुझे क्या देगा, चलो वापस दिए। फरासत थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए। आपने पीछे से आवाज़ दे के कहा भाई आए हो तो मिल के तो जाओ ना, बगैर मिले जा रहे। वो वापस आया, सलाम अर्ज़ किया आपने, वालेकुम सलाम का। पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज़ करता है मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, अपनी हाजत पेश की। उन्होंने कहा मेरे उस्मान के पास जा, तुझे तेरी तलब से भी ज़्यादा देंगे। तो मैं जब आया तो आप अपने बच्चों की अम्मी की तरबियत कर रहे थे, तेरी दिए में बत्ती मोटी क्यों थी, तेल ज़्यादा लगा है, बत्ती बारीक बनाना ताकि तेल कम लगे। मैंने कहा जो बंदा अपने बच्चों की अम्मी की इस बात पे भी तरबियत कर रहा है कि बत्ती मोटी क्यों थी, तो वो मुझे क्यों, वो क्या देगा। मैं इसलिए बगैर मेरे वापस जा रहा था। लिखा है जी 2 ऊंट सामान से, माले तिजारत से लदे खड़े थे तैयार। आपने फरमाया 2 ऊंट खोल दे ले जा, दोनों ऊंट खोल और ले जा। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा बीवी को तो इस बात पे भी झड़कियां तरबियत कर रहे थे, मेरी बत्ती मोटी क्यों बनाई है, तेल बोता लगा है, अरे बत्ती बारीक बनाई, तेल घट लगे, तो मुझे 2 ऊंट दे दिए। वो क्या था, ये क्या है? और कहता हज़रत वो क्या था, ये क्या है? आपने फरमाया सुन, उसको बत्ती बारीक बनाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि वो है जिसका जाके अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा उस्मान माल दिया था, बता किधर किधर खर्च किया, इसलिए कहा जरा देख के चलो, बत्ती बारीक रखो ताकि कम तेल लगे। और तुझे तो इसलिए दे दिए क्योंकि ये वो है जिसका जाके कल अल्लाह से बदला लेना है। कहते हैं वो थे रब लई लख, अपने लई जैसी पता करने हैं, अपने लई लख रब लई कख। और मैं पंजाबी में वैसे मैं बात क्या करता हूँ, मैं चलो कान में कहता हूँ पूछा ना तुसी कर दो कुड़ा मान ते छोटा गोश्त रब ते रब दे रसूल दे नाम ते चढ़िया ने चोर। मैं कान च कही है, गुस्सा ना और ना कुछ सुन ले, मैंने कान में इसलिए कहा कुड़ा मान ते, तो बोलो यार थोड़ा कुड़ा मान ते, बोलो यार कुड़ा मान ते छोटा गोश्त रब ते रसूल दे नाम ते चढ़िया वाले चोर। उनका क्या तरीका था, रब लई लख अपने लई कख। हम उल्ट हो गए, क्यों? क्योंकि दिन याद है अंदाज भूल गए। जो में बोला मुश्किल कुशा याद है, अंदाजे मुश्किल कुशा भूल गए, अंदाजे मुश्किल कुशा भूल गए। हाँ, ये अब्दुल रहमान इब्न मलऊन जिसने मौला मुश्किल कुशा पे हज़रत कातिलाना हमला किया, मौला मुश्किल कुशा फजर की इमामत फरमा रहे थे। ये मेहराब में छुप के बैठा हुआ था। जैसे आपने नमाज की इब्तिदा की, कुर्बान जाऊँ जी हज़रत मौला मुश्किल कुशा की नमाज, खुशू खुजू तवज्जो इल्लल्लाह हैं, हर चीज़ में अपना सानी नहीं रखते थे आप। क्योंकि लिखा है एक बार आपकी पिंडली में तीर लग गया, ज़ाहिर है हज़रत जी सर्जरी का कोई ऐसा इंतज़ाम तो मौजूद नहीं था, ज़ाहिर है जब उसको खींचते थे तो तकलीफ होती थी। हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाऊँ तो निकाल लेना।
دیکھا جیسے حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جسم مبارک ایسا نرم پڑا، تیر نکال لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو مولا مشکل کشا نے پوچھا تیر نکال لیا؟ انہوں نے یہ کب سے نکال لیا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اور بزرگوں نے لکھا وجہ کیا تھی کہ خوف الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا اور توجہ اس قدر زیادہ اللہ کی ذات کی طرف تھی، در کی طرف آپ کی توجہ گئی کوئی نہیں ہے۔ آپ خشوع خضوع سے امامت فرما رہے تھے، وہ چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ اس قدر زیادہ زوردار وار کیا کہ اس کا جو خنجر تھا نا وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس خنجر کو بھی اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، گرم کر کے نا خنجر کو، نیچے اس نے زہر کا پیالہ رکھا ہوا اس میں اس کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ اتنا بغض تھا، اگر مولا مشکل کشا خنجر کی ضرب سے محفوظ رہ گئے تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکیں گے۔ اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت علی کے لیے، اس نے قاتلانہ حملہ کیا حضرت مشکل کشا پر، زخم آیا۔ اس وقت تو آپ کی شہادت نہیں ہوئی، یہ گرفتار ہوا، پکڑا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ آرام فرماتے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، پہلے اس کو، ان سارے علی دے ملانگنے، لیکن کام ساڑھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرورت ہے۔ فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، پانی لے جایا گیا، کیونکہ بغض تھا دل میں حضرت علی کے لیے۔ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہوئے پانی نہ پیوی، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ۔ آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اوئے یہ کیا کیا؟ پانی نہیں پیا؟ سن پھر، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز حشر، علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا۔ تو کیا ہوا؟ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا امت، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ امت۔ یہ آج آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر ہمارا طریقہ یہی ہے، جب وہ کسی نے کوئی راشن کو ونڈنا ہے تھوڑا جہاں تو کیا کرتے ہیں، پہلے کیمرہ لگوائیں گے، پھر سارے لوگوں کو بلوائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر غریبوں کو راشن ملے گا۔ میں پیچھے کیا کیا آیا، ایک پروگرام تھا، مجھے بطور سپیچ مہمان خصوصی اس میں مدعو کیا گیا، جی یتیم بچیاں منڈنا کچھ دینا ہے۔ میں نے کہا چلو جی اچھا ہے، کار خیر ہے، چلتے ہیں۔ وہ میں کیونکہ لیٹ ہو گیا، مجمع بہت بڑا تھا، میں نے مجمع سے گزر کے آنا تھا، تو میں نے نا وہ خود کو چادر میں چھپا لیا تاکہ پتہ نہ لگے، میں یہ گزر نہیں دیں گے مجھے، میں نے کو پگ بھی اتار دی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں مجمع سے بآسانی گزرا ہوں۔ وہ میں لیٹ تھا، وہ جو انہوں نے کچھ تقسیم کرنا تھا یتیموں میں، وہ تقسیم شروع ہو چکی، میں لیٹ تھا۔ وہ کسی بچی کا نام لیا گیا، یتیم بچی تھی، وہ شاید سلائی مشین دینی تھی یا کچھ اس طرح کا معاملہ دینا تھا۔ میں مجمع سے نہ گزر رہا تھا، اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں گزر رہا ہوں، تو وہاں جب اس بچی کا نام لیا گیا نا کہ آ کے وہ اپنی جو بھی چیز ہے وہ وصول کر لے، تو میں گزر رہا تھا مجمع میں، تو مجمع میں کھڑے دو بندے نا، دو لڑکے آپس میں بھی یتیم ہوں، ایسا پیو کوئی نہیں، وہ میں تو کنی بھی صرف ہے جو پیو کو ڈرتا رہا تو اپنا نمبر نہیں دیتا کوئی۔ میں حضرت جی اتھے ہی کھلو کہ نہ تو میں اٹھوں واپس۔ میں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو نہیں پتا تھا ایک دھی دا بھر بھرا جنوں کالج یا سکول یا جتنے کتے بھی جاندی سی، ایک بھر بھرا ہے سی، وہ پیو ہے وہ پیچھے کتے نہ ہوئے چھیڑیے تو پیو ہی آ جائے، ایک ڈر تھا۔ تو ہم نے کیا
हमने उस यतीम बच्ची को सबके सामने बुला के ना वो जो डर था ना वो सबका खत्म करवा दिया, एक एक बंदे को बता दिया था प्यो कोई नहीं ये है। वजह हम अपने इस्लाफ का अंदाज भूल गए, उनका अंदाज कभी भी ये नहीं रहा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा है, जब आपका विसाल हुआ और आपको गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया तो लिखा आपकी पुश्त पे बाकायदा निशान था। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे हैं, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है, ये तो सवारी भी अल्लाह के रसूल के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज का निशान आ गया। आपके गुलाम पास खड़े थे, रो पड़े, फरमाया ओए मेरे इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात मेरे इमाम की शान और शौकत की है, तुम्हारे दिल में कुछ ख्यालात जन्म ले रहे हैं कि निशान काहे का है, तो सुनो फिर ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। अब जितनी देर कैमरा नहीं लगेगा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है बुला के सबको बता देते हैं यतीम ही है बेवाई। लेकिन बड़ों का अंदाज क्या था, रात के अंधेरे में उठा उठा के घरों में छोड़ने जाया करते थे। लिखा जब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, बाद में पता चला आप 100 घरों का खर्चा अपनी जेब से चलाया करते थे, किसी को पता नहीं लगने दिया करते। जब विसाल हुआ बाद में पता चला 100 घरों का खर्चा इमाम साहब अपने जेब से। मेरे एक बड़े मोहसिन है, होटल है उनका बहुत बड़ा ना, वो एक दिन मुझे कहने लगे साहब रमज़ान आया है, आपने बयां किया जी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 घरों का खर्चा अपनी जेब से चलाते थे। कहने लगे 100 का मैं चला तो नहीं सकता, लेकिन इस दफ़ा मैंने इरादा किया है कि रमज़ान में 100 घरों को इतना राशन दूंगा कि 30 रोज़े भी और ईद के 3 दिन भी 100 खेलने गुजरे, इतना राशन मैं दूंगा 100 बंदों को कि ईद तक उनको किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ये सुभान अल्लाह इब्तिदा करेंगे। अच्छा मुझे कहने लगे इरादा मैंने ये किया कि 100 घरों को ना 100 फैमिलियों को अपने होटल पे बुला लूँ, तो ठीक किया है। अब मुझसे मशवरा मांगा गया था, मशवरा इमानत है। मैंने कहा जी साहब अल्लाह करे क़यामत तक ताड़े ख़ानदान च अमीरी इंज ही रहे, लेकिन पता तो कोई नहीं ना, मैं दुआ दे सकता हूँ पर मैं जोर तो मेरा कोई नहीं। जे चाहे ते राह जाते नूं तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। कब क्या सरकारी हुक्म आ जाए मेरी जाने वाला, मैं दुआ दे सकता हूँ कि क़यामत तक आपकी आने वाली नस्लों में ये अमीरी रहे, आप देने वाले रहें, आपको लेना ना पड़े कभी कहीं जाकर। लेकिन मैंने कहा हज़रत हो सकता है चौथी नस्ल में गरीबी आ जाए, 5वीं में आ जाए, 6ठी में आ जाए, 7वीं में आ जाए, तो आपका दिल करता है कि आपकी बेटी या आपकी बहू किसी के होटल पे जाए, मैनेजर भी गंदी नज़र से देखे, गनमैन जो खड़ा है वो भी गंदी नज़र से देखे, जो बहरे हैं वो भी गंदी नज़र से देखें। बंदे से आने थे, मैंने ख्याल लगे नहीं हज़रत साहब मैं नहीं जानता, तो मैं फिर लोगों की धियाँ ते नूं क्यों लगे हो बुला। मैं आपको पता नहीं आपके मोहल्ले में कौन कौन गरीब है, क्या छुपा है आपसे? हज़रत साहब मेरा मोहल्ला मुझसे छुपा है, सारा पता है मुझे। मैंने कहा हज़रत ना बुलाएं किसी की बेटियों को, ना बुलाएं किसी की बहू को। बोले कहने लगे फिर की करिए? मैं फिर वही करो जो साढ़े इमाम हसन कर दें बेसा है वधिया। मैं क्या बनाओ लिस्ट देख के घर दे क्या हो, लेकिन क्या हुआ दिन है अंदाज भूल नहीं यार, सिर्फ दिन पे इक्तिफा न करो। इस वक्त हमारा पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है, अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि सिर्फ पाकिस्तानी दिन याद न रखें बल्कि पाकिस्तानी उनके अंदाज भी याद रखें। सिर्फ पाकिस्तानी उनके दिन ना याद रखें बल्कि पाकिस्तानी उनके अंदाज भी। अब पाकिस्तान को सिर्फ दिनों की नहीं बल्कि पाकिस्तान को उनके अंदाज की भी ज़रूरत है। चलें आज हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी हम बैठे हुए हैं, कुर्बान जाऊँ जी मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। एवं नहीं रंग लगे, एवं नहीं कर्म हुए। लिखा है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे और आपने खुद को ना एक बड़ी कीमती सी चादर में छुपा रखा था, क्योंकि बाजार से गुजर के जाना था। चादर में इसलिए छुपाया था ताकि कोई देखे ना कि गौसे पाक गुजर रहे हैं। लोग देखेंगे, अपनी दुकानें, अपने काम, अपना धंधा छोड़ के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर होगा क्या? मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी को धक्का लगेगा, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आएगा, किसी को चोट आएगी, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। क्या है? अकेले ही ना खुद को चादर में छुपा के गुजर रहे हैं।
लिखा उस वक्त बाजार में कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नज़र चादर पे पड़ गई। उसको ये नहीं पता चादर के नीचे कौन है, पता होता तो कभी ना करता। उसने तो चादर देखी, उसने कहा ले भाई जिन्नी महंगी चादर है ना, जे मैं खो के नस जावा तो कितने दिन कुछ नहीं करना पैना है। जितनी कीमती चादर है, अब वो बुजुर्गों से पा के पीछे पीछे चल रहा है। बाजार में चादर छीन के नहीं भागना, इतनी दुनिया भाग ही नहीं सकूंगा। इंतजार इस बात का करना है कि चादर वाला बाजार से बाहर आए, बाकी 4-5 बंदों की मुझे कोई टेंशन नहीं, दौड़ लगा लूंगा मैं। अब बुजुर्गों से पाक भी चल रहे हैं और पीछे पीछे वो भी। और मेरे गौसे पाक की शान ये है, आप फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने ऐसी है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान हो। क्या आपको नहीं पता था पीछे कौन चल रहा है, किस नज़र से चल रहा है, किस नज़रिए से चल रहा है, किस काम की नीयत से चल रहा है, लेकिन आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। अब जब चोर के नज़दीक जगह ठीक आ गई चादर छीन के भागने को, तो उसने क्या किया, उसने पकड़ के ना चादर को उसने खींचा। आपने इसको कुछ नहीं कहा, आपने अल्लाह की बारगाह और अर्ज़ क्या करते हैं, रब्बे करीम फड़ी चादर है ने पैड़ी नहीं रखना। गौसे पाक फड़ी चादर है ने पैड़ी नहीं रखना, लेकिन फड़ चादर ने अब्दुल कादिर दी गई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा मुतफरीद। फरमाया फड़ी चादर इन्हें पैड़ी नहीं इतना ले, लेकिन फड़ चादर अब्दुल कादिर दी गई। अच्छा रब्बे कहीं जे फिर चादर फाड़ी लई सी तो फिर मेरी चादर फाड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जावे। लेकिन भाई जी इत्थे तुसीं मेरी फाड़ के वेख लो तो मैं तुसीं फाड़ के वेख लैना, होना की है। ਉਹ गाल असीं एक दूजे ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ है ਜਿਹੜੀ ना कभी किसी ने सुनी तो ना कभी किसी ने पढ़ी है। वजह दिन है, अंदाज नहीं है। नहीं यार, दिन भी ज़रूर मनाओ, लेकिन उनके अंदाज भी बनाओ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उनके अंदाज की ज़रूरत है। इसलिए फिर इकबाल ने क्या कहा, थे तो आवा वो तुम्हारे ही मगर तुम लिखा है। वो बगदाद शरीफ में ना कुछ चोर आ गए, नवा नवा उसने हज़रत जुनैद बगदादी को आते जाते देखा, आपका जाहो जलाल देखा, उन्हें कहा लगता पीर हो रही वाह नहीं। अज रात में ना जिस टाइम पीर होली शाह पढ़न जाएंगे चोरी पीर होना बता नहीं करनी, क्योंकि उसको इतना नहीं पता था पीर नहीं है फकीर है। हुजूर जुनैद बगदादी नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए अपने सारे मुरीदीन खुद्दाम के साथ। खान का खाली थी, उसने दीवार फलांगी हज़रत जुनैद बगदादी के घर में। वो कुछ और समझ के आया था, निकला कुछ और। कख भी लोटा मुसल्ला कुरान पाक, उन्हें कह मैं क्या समझ के आया तो निकला क्या। उसने कहा अच्छा अब आ गया हूँ तो रात तो मैंने ज़ाया करनी नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ। बड़ी तलाश के बाद ना उसको हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कुर्ता दिया। उसने कुर्ता दिया क्योंकि उस वक्त हज़रत कपड़ा भी चोरी हुआ करता था। यहाँ तक किताबों में लिखा मुर्दों के कफन भी चोरी कर लिए जाते थे, वो तो फिर कुर्ता था। उसने वो कुर्ता दिया और एक दुकान पे चला गया और जाके ना दुकानदार को कहता भाई मुझसे ये कुर्ता खरीद ले। उसने कहा कुर्ता तो खरीद लूँगा, लेकिन पहले इस बात पे गवाह लेके आके कुर्ता तेरा अपना है। उसने चोरी किया था, गवाह कहाँ से लाता। दूसरी दुकान वही बात, तीसरी दुकान वही बात, चौथी दुकान वही बात, पांचवी दुकान वही बात। होते होते ना वो उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। अब ज़रा इतनी दुकानें घूमते घूमते एक बात उसको भी आ गई। अब उस दुकानदार ने फिर कहा भाई कुर्ता खरीद लूँगा, पहले गवाह लेके आके कुर्ता तेरा अपना है। गवाह कहाँ से लाता, गवाह था कोई। अब उसको भी बात सूझ गई। वो पता क्या कहता दुकानदार को, ओ भाई मैंने कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं शाम से गवाह लेके आऊँ बगदाद शरीफ में, तो कुर्ता मेरा है, मैं कैसे गवाह लेके आऊँ। लेकिन दुकानदार कह रहा है भाई मैं नहीं कुर्ता उतनी देर लूँगा जितनी देर गवाह नहीं लेके आए। उतनी देर में लिखा है हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी ना नमाज़ पढ़ के बाहर तशरीफ़ ले आए। देखते क्या हैं, आवाज़ बुलंद है। जब तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, एक बंदे के हाथ में आप ही का कुर्ता है। वो दुकानदार को कह रहा है ले। तो दुकानदार कह रहा है मैं कुर्ता नहीं लूँगा, पहले गवाह लेके आकर कुर्ता तेरा अपना है। वो कह रहा है ये कुर्ता मैंने बगदाद शरीफ से खरीदा ही नहीं, कुर्ता तो मैंने शाम से खरीदा है। अब मैं बगदाद किधर गवाह लेके आऊँ शाम से कि कुर्ता मेरा अपना है। दुकानदार कह रहा है जी मैं कुर्ता नहीं लेना। हज़रत जुनैद बगदादी दुकानदार के पास चले गए और जाके दुकानदार को पता क्या कहते हैं, आपने फरमाया यार इस तरह कर, तू कुर्ता इससे खरीद ले, जुनैद गवाही देता है कि कुर्ता इसी का ही है। बात अब भी हुई, मैं सुना सुनी तुसी सुन ले।
مزہ تے تاں ہے میں بھی عمل کراں تے مزہ تاں ہے تسی بھی عمل کرو کیونکہ عمل کوئی ہے تھے تو آبا وہ تمہاری. اقبال جہاں بندہ رو کے کہندا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. نہیں عمل کی طرف آؤ یار وقت بڑا گزار لیا بہت ہم نے وقت ضائع کر دیا اب عمل کی طرف آؤ. اب دیکھو نا جی کل 10 محرم تھی گزر گئی. ایک شعر ہے جی بڑا پڑھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اچھا بھائی اوکاڑے والوں ذرا آپ نے ہوش میں جواب دینا مجھے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا. سچ بتانا بھائی اوکاڑے والے 2022 کی بات پوچھ رہا ہوں آپ کو کبھی اوکاڑے میں وہ اسلام نظر آیا کہ اسلام آپ نے کبھی کسی بازار میں یہ ہے کہ کسی اسلام کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ ہے کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی اکھاڑے میں ہم نے نہیں دیکھا میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا بازاروں میں نہیں ہے کینٹ میں نہیں ہے صدر میں نہیں ہے یونیورسٹیوں میں نہیں ہے کالجوں میں نہیں ہے اسکولوں میں نہیں ہے محلوں میں نہیں ہے گلیوں میں نہیں ہے گھروں میں نہیں ہے بلکہ شیشے کے سامنے خود کو کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہم پہ بھی نہیں ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے اٹھتا ہے کل سارا کچھ ہی ہوا چاول بھی پکے سبیل بھی لگی کھیر بھی بٹی دلیم بھی بٹی سب کچھ ہی ہوا لیکن میں زیادہ اکثریت نوجوانوں کی ہے سوال آپ سے یہ ہے اور خود سے بھی کہ جس اسلام کے لیے سارا کچھ ہوا جس اسلام کے لیے 10 محرم ہوئی جس اسلام کے لیے کربلا سجی اسلام کدھر ہے؟ اسلام شاید آپ جواب نہیں دیں گے لیکن 100 سال پہلے محمد بخش اس کا جواب دے چکے ہیں. 100 سال پہلے میاں محمد بخش نے آج کا دور نہیں دیکھا. میاں محمد بخش نے آج کا دور 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں دین نبیدہ وام یتیمہ در در تک کے کھاوے. نعرے مارنے کو سارے تیار ہیں لیکن اپنے منہ پہ بھی اسلام کو سجانے کو کوئی تیار نہیں. نعرے جتن مندی لگوا دو کوئی اپنے سر پہ بھی اسلام سجانے کو تیار نہیں. اسلام ہمارے چہرے پہ نہیں اسلام ہمارے سر پہ نہیں اسلام ہمارے جسم پہ نہیں اسلام ہماری زبان میں نہیں اسلام ہماری فکروں میں نہیں اسلام ہماری سوچوں میں نہیں اسلام ہمارے کاروبار میں نہیں اسلام ہماری دکان میں نہیں اسلام ہماری تنہائی میں بھی نہیں. وہ ہے کہ تھے تو 100 سال پہلے میاں محمد بخش اس کا جواب دے چکے ہیں. اب کیا کہتے ہیں دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. تکے کھا رہے بھائی نعرے ہیں. ہم اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. کیوں بلا ہم نے تو ڈی جے لگانا ہے. اسلام آئے گا تو ڈی جے نہیں لگنا ہے. ہم نے تو تیل اور مہندی پہ جی کیا اس کو کہتے ہیں خسرے بلانے ہیں بلانی ہے اسلام کو تو نہیں بلانا ہے. ہم نے تو حضرت دولہے کے آگے کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ ناچنا ہے بھنگڑا ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا جوان بچیاں حضرت کی بارات پہ پھول پھینکیں گی پھر ڈی جے چلے گا عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور پھر سب سے بڑا ظلم پتہ آپ کیا کرتے پورا کنجر خانہ کر کے نا اینڈ میں کی کرنا ہے ووٹی قرآن تھلے ڈورنی. واہ واہ قرآن والے سارے تماشے کر کے ایک بات بھی قرآن کی نہ مان کے اینڈ پہ کیا کرنا ہے ووٹی قرآن تھلے ڈورنی. تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کتھوں لے عمر بہادر جڑین سینے لاوے. کتھوں لے عمر بہادر جڑین سینے لاوے. پھر میاں محمد بخش صاحب بولے آپ فرماتے ہیں سیکھاؤں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام نہیں بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام نہیں.
لیکن بھائی میں اتنی گرمی میں اتنی دور نہ تو خوشامد کرنے آیا ہوں نہ میں جھوٹ بولنے آیا ہوں. سچ اور حق بات یہ ہے وہ دین جو امام علی مقام میں بچے دے کے بچایا تھا کہیں بھی نہیں ہے. اب یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, کالجوں میں نہیں ہے, شادیوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے, گلیوں میں نہیں ہے, ہمارے چہروں پہ بھی نہیں ہے, ہمارے سر پہ بھی, ہماری تنہائیوں میں. اس لیے بیٹا میں کل بھی جدھر جدھر بیان کیا میں نے کہا ایک سبیل تے گل نہ مکاؤ, ان کو اگلی گل کرو. ایڈا سوکھا سودا نہیں جی کہ سبیل تے مک جائے. کون سبیل لا کے ویلی ہوئی بھائی باہ اللہ خیر صدا سال دے معاف ہو گئی, پورا سال پھر کرو تو پھر لا کے پھر معاف کروا لیں. اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے, اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے. ہمارے نقیب حضرات اکثر و بیشتر بیچارے میرے ورگے ہی ہوندے نے, میں پتہ پتہ تو ہوتا کھ نہیں کی کہنا کی نہیں کہنا. لیکن بخاری کی حدیث کیا ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جان لو بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اتنے تے بھائی نقیب تے خطیب سبحان اللہ تے جنت دین دے. نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وَاعْلَمُوا اور جان لو, وَاعْلَمُوا اور جان لو, أَنَّ الْجَنَّةَ بے شک جنت, تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اتنے تے سبحان اللہ تے دے چھڑنے ہیں, پاویں آپ پہ جانا نہ ہوئے ہیں. اتنا سستا سودا نہیں میری بچوں. میں نے کل بھی جدھر جدھر گیا میں کہا ایک کی گل صرف سبیل تے نہ مکاؤ, آؤ ایس 10 مرم امام صاحب دی بارگاہ سے داڑھی دا تحفہ پیش کریے ہیں. پتہ لگے یار کو مزہ ہے بات کا. تو بھی تو لڑنا اندر والے یزید نال کہ یزید نو گالا کڑ کے بغیر رہنا. تیرے اندر بھی ایک یزید بیٹھا ہوا ہے, تو کب اس سے لڑے گا؟ جو یزید کہہ رہا داڑھی نہ رکھ, جو کہہ رہا نماز نہ پڑھ, تو بھی تو لڑنا اس سے. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب کو دعوت دوں گا, بیٹا ہمت کرو, اوکھا دور ہے, دلیری کرو, پوری داڑھی اپنے چہرے پہ سجاؤ انشاءاللہ. مزہ ہے جی, پتہ لگے. یہ دیکھو نا ماشاءاللہ استاد صاحب بیٹھے ہیں, ساڈا بابا کاکا نقیب بیٹھا ہے, سارے بیٹھے ہیں, اور بھی ماشاءاللہ وہ پیچھے بھی حضرت صاحب نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی سفید داڑھی والے بھائی بیٹھے ہیں. اتنے کتنے احباب بیٹھے ہیں. ایک نو بھی پوچھ کے دیکھ لو کہ جی کدی داڑھی دے بھار نہ تو تے نہیں بھیڑ ہوئی, کوئی بھی نہیں ہوئی بھار ہے کوئی. لیکن ادھا ادھا کلو کا موبائل بھی سارے نے 2 جیباں چ پائے ہیں. اس کا کوئی وزن نہیں ہے. ادھا ادھا کلو کے 2 موبائل بھی سارے نے جیباں چ پائے. اس کا تو کوئی عالم دین, کوئی داڑھی والا کبھی آپ کو یہ کہتا نہیں ملے گا کہ جی اون داڑھی دے پار نہ تو سپیڈ رہتی ہے, وہ بھی سال ہو گئے نے رکھی. بلکہ سائنس کیا کہہ رہی ہے, سائنس کہتی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سائنس کہہ رہی ہے, انہوں نے تھی منتے نہیں واہ ہی. چلو بھائی ہو سکتا ہے کوئی مان دو تھی. ہاں جی میں نے لوگوں کو, استاد صاحب سن, میں نے لوگوں کو سائنس کے کہنے پہ اجوا کھجور چھوڑتے دیکھا ہے. میں اس دن میں لگا میرے اندر کیل ٹھکیا تھا. حاجی آ رہے ہیں نا آج کل, میں بھی ایک پروگرام پہ تھا, وہ حاجی صاحب ہم ملنے گئے, وہ کافی احباب اکٹھے ہو گئے, مظاہرہ لے کے آئے تھے, انہوں نے جناب سب کو پیش کی جناب اجوا کھجور. وہاں ایک بیٹھے داڑھی والے بندے نے اجوا کھجور پہ انکار کر دیا. میں حضرت جی ان کی داڑھی مجھ سے زیادہ سفید تھی, عمر میں مجھ سے کافی زیادہ تھے, میں بڑی مشکل اپنے آپ میں روک گیا. نہیں میرے ڈاکٹر نے منع کی تھا. اللہ یاد رکھنا, کوئی بلڈ پریشر والا, کوئی شوگر والا جو بیٹھا ہے کبھی اجوا کھجور کو انکار نہ کریے. میرے نبی علیہ السلام کے فرمانے مبارک کا مفہوم ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. کہ اجوا کھجور کتوں نکلی ہے, مدینے کی مٹی کیوں نکلی ہے. سبحان اللہ. تو لگا کہ ڈاکٹر بھی مننا. اور اجوا کھجور تو ہے ہی وہ جس کو محبوب نے اپنے دستے مبارک سے لگایا ہے. اور مر بھی کے اجوا کھجور کھا کے مر جائیں, کم از کم کل اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ کہہ کے پیش کیا جائے گا رب کریم اے اوہی ہے جڑا اجوا کھجور کھا کے مر گیا. اجوا نو نا لیکن لوگ کر دیتے, میں نے کرتے دیکھا, جسے میرے سامنے کر دیتے, میں نہیں کہا ڈاکٹر نے منع. سائنس دی بڑی من دے یار, لیکن اللہ کے رسول کی میرے بزرگ ایک سونی بات کہا کرتے تھے, داڑھی سے آپ فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے کاکا اے کاکھ رکھ لے, کاکا اے کاکھ رکھ لے.
وہ کاکا کے سیف کرتا ہے حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. ہے یہ کچھ دن پتہ چلے گا حضرت یہ کاکھ ہے کیا ہے. انہوں نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے وہ ہم بھی کچھ کریں گے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. 5 وقت کی نماز ہے اور سونی داڑھی جتنے پتر نوجوان بیٹھے سونی کر کے سجاؤ اس کو اپنے چہرے. یہ مدینے کی لڑیاں ہیں. یہ مدینے کی لڑیاں ہیں. یہ لگاؤ اپنے اپنے چہرے کے ساتھ. اور وقت جا رہا ہے جی. وقت جا رہا ہے. میں ہوں پیچھے گل سنا بیٹھا ہوں بندے ہی اٹھ کے نس کے جا. وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. گرمی کافی ہے. میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا. مجھے پتہ ہے زیادہ امتحان ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. وہ جو آداب محفل ہیں آگے بڑے بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے بزرگ. پھر اس کے بعد آگے ظاہر سارے بزرگ بیٹھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی بابیو بات کا مفہوم ہے منوان نہیں. اگر کوئی سوال کروں کو بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے اس کی جی امام کو فرمایا. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے پھر بیج بوتا ہے پھر پانی دیتا ہے پھر اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پک جاتی ہے. تو بتاؤ ہاں بھائی بابیو چٹی گاڑیاں والے ہو پھر وہ کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو جواب سب کو آتا ہے. درس نظامی ایم اے ہونا کوئی ضروری نہیں. سب کو جواب آتا ہے. سب آگے سے عرض گزار ہوئے امام صاحب کیونکہ فصل پک گئی ہے پھر وہ اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو. تسی پکی فصل ہو نے کسی ویلے بھی ونڈ لینی. تسی پکی فصل ہو نے کسی ویلے بھی ونڈ لینی. اب بیٹھے تھے جوان بھی یہ دلیر ہو گئے. میں کہا اچھا اس کا مطلب ہے پکیں گے پھر کاٹے جائیں. ابھی تو پھر وقت ہی بڑا ہے. عیاشی کرو مجھے مارو ابھی تو بڑا وقت ہے. پھر امام صاحب نے نوجوانوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا تو جوانوں تمہیں بھی کوئی بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے اس کی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا نوجوانوں تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کہ اس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے سکتا ہے. تو یاد رکھنا حضرت دنیا میں آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ آ رہے ہیں. جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ کوئی نہیں چل رہا. اس لیے بیٹا اپنی نمازیں پوری رکھو. ہر اس کام سے ہم بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اگر ہو جائے تو توبہ کریں ہو جائے تو معافی میں کیونکہ وقت گزر رہا. اور اسپیشلی زیادہ نوجوان بچے بیٹھے بیٹا اپنے والدین کی بڑی خدمت کریں. اپنے والدین کی بڑی اور میں نے والدین کہا ہے میں نعت خواں پا یار امی نہیں سے رکھے ہیں والدین والدہ بھی اور والد بھی. ڈنڈی نہیں مارنی. ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے ابو جی بھی ٹھنڈی چھائیں. تو جڑے پکھے تھلے بیٹھے ہو ابو جی نے لوا کے دیتے ہیں. ابو جی بھی ٹھنڈی چھاں نے پتہ نہیں انہوں ٹھنڈی چھاں کے ہونی کہتے اور ابو جی او ٹھنڈی چھائیں کہ آپ کو بیچارہ سڑ جاتا ہے تو ٹھنڈی چھاں سے بیٹھا ہے. میں ماں کی ٹھنڈی چھاں ہونے کا انکاری کوئی نہیں بھائی لیکن ماں بھی ٹھنڈی چھاں تو بھی ٹھنڈی چھاں. لیکن پیو کون ہے؟ تو ٹھنڈی چھاں لیکن وہ سڑتا ہے سارا دن دوپہر کام دے وچ. کبھی بیٹا ٹھنڈی نہیں مار. امی بھی اور ابو بھی. استاد صاحب بیٹھے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شان باپ کی زیادہ ہے حق ماں کا زیادہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ شان باپ کی زیادہ ہے حق اچھا دین کہہ رہا ہے کہ شان پیو دی زیادہ وہ بھی شان پڑھتا ہی کوئی ماں کی شان اور ماں کی شان بھی نہیں پڑھتے ہیں. اس میں بھی پتہ نہیں کیا چھوڑتے ہیں. کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جی مر جاندی ہے. یہ والد بیٹھے ہیں پاجی پت گھر نہ آئے تو جنگل پہ لینی ہے. یہ پتہ نہیں کسی پڑھ رہے ہیں بڑے میٹھے میٹھے طریقے سے بچوں کے دلوں میں باپ کا بغض ڈال دیا. بھائی گھر میں صرف امی کو تیرا انتظار ہے ابو والو پاویں آ پاویں نہ. بھائی کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی مر جائے اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں
اب تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں کسی کی بات نہیں سناؤں گا, کوئی کتابی بیٹا بات آپ کو نہیں سناؤں گا, میں اپنی سناؤں گا. اب بھی میں نکلوں گا یہاں سے سیالکوٹ جاتے جاتے اللہ بخیر و عافیت دے جائے 3:15 3:30 ہو جانے مجھے. جب تک والد صاحب حیات تھے کبھی اس طرح نہیں ہوا. 1:30 آیا, 1:15 آیا, 2 آیا, 2:30 آیا, 2:45 آیا, 3 آیا, 3:15 آیا. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں گھر میں داخل ہوا اور ابو تصویر لے کے سین میں چکر نکال. میں نے ایک دن دل میں خیال کیا, میں نے کہا مولوی سلیمان بڑا کریم رب ہے, معافی دے ہی دینی ہے اس کو. یہ جو ابو جی ساری رات جاگتے ہیں نا بڑھاپے میں, یہ نہیں معافی ملنے کو دیتے, بڑے لطر بنے. میں نے ایک دن نا ابو جی کے گھٹنے دبا کے عرض کی, میں ابو جی میرا روز کا کام ہے, آپ سو جائیں کریں. پتہ مجھے آگے کیا کہتے ہیں, ان کہنے لگے چلے ہدایت کی پتر ہوئے روز سڑکتے ہوئے تو کہڑے پہ ان ادھر بندی ہے یہ کیا ہے, کوئی کہندا نہیں پکار ہے مان جان پڑھن ڈے مراسیا تو مان جان پڑھن ڈے تے پیو دی کڈھان ڈے. میں ماشاءاللہ کاکا سمجھدار سیاح ہے نا, میں حضرت امینات خان دے پڑھنے ہیں اسٹیج تے نہیں بہندا تے نہ میں بیٹھا ہوں میں پڑھن دینا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کی پڑھ چڑھنا. ہم حضرت کھاریاں گئے, وہ نات خان ضدی پہ گئے, اینی جی میں 2 شعر پڑھنے لگا. میں پھر کل کچھ معروف پڑھی, کچھ اچھا پڑھی, انہیں پتہ نہیں ہوتا جی کی پڑھ چڑھیا. برات میں چپ کر کے بیٹھا رہے. اینڈ تے پھر شروع ہو گیا نہ مرن کدی کسی دیا ماما. میں چڑھ گسا گیا, میں سپیکر پھڑ لیا. میں کہا بھائی تھی کہہ رہے ہو نہ مرن کدی کسی دیا ماما, تو پیو سارے نے مر گئے. انہوں کہنا میں نے یہ کب کہا ہے, میں تو یہی کہنے ہیں. بھئی سامنے جو بیٹھے ہیں وہ امی والے بھی ہیں, وہ ابو والے بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, قرآن کہہ رہا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ, کہ دوسرے ماں نہ لینڈ ہیں جی نہ مرن کدی کسی دیا ماما. میں پیو سارے نے مر گئے. نہیں میں نے یہ کب کہا, میں تو یہی کیا ہے, تیری بات کا مطلب تو یہی بنتا ہے. اللہ استاد صاحب بیٹھے ہیں, یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو کیوں کہنے نہ مرن کبھی کسی دیا ماما. بھائی یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا, تیری ماں کو خاص آ گئی. یہاں شہزادوں کی اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا, تیری ماں کو خاص آ گئی ہے. یہاں اماں عائشہ جان کا انتقال ہو گیا, یا اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, یا امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, یا غوث پاک کی امی جان انتقال کر گئی, تو تیری امی کو خاص آ گئی ہے. بھائی بات بتا وہ کرو جو ہونے والی. ہاں یہ دعا کر, یا اللہ میری امی کو صحت دے, میری امی کو تندرستی دے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, تم امی کہہ رہے ہو, ابو کہہ کوئی نہیں رہے. اس لیے بیٹا ڈنڈی نہیں مار, امی بھی اور ابو بھی. رات کو اسپیشلی جتنے بچے بیٹھے اپنے والد صاحب کو دبا کے سنا, ان کی ٹانگیں دباؤ, ان کے پاؤں دباؤ. اسی کہنے کی دعا کری, دعا میرے گھر 2 پیر بیٹھے, دیکھو نا وہ بھی پیر صاحب ہیں, وہ بھی پیر صاحب ہیں, وہ بھی پیر صاحب ہیں. منو چلو انہوں نے پیر صاحب بنا ہی چڑھیا تھا, لیکن بیٹا کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جو مجھے دیکھے گا مقبول اج کا ثواب ملے گا. لیکن امی پاویں جویں دی, ابو جی نے پاویں داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی ہے, ابو کیا فرماتے ہیں جو ایک بار ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا اس کو مقبول اج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. 11 لاکھ کا پیکیج تھا حج کا, 11 لاکھ کا پیکیج تھا حج کا, وہ بھی دیے. منا عرفات مزدلفہ کی مشقتیں بھی اٹھائیں. ایک حاجی آندے حضرت کوئی پیپر نہیں لے کے آیا جدے تے سٹیمپ لگی ہوئے کہ حج قبول ہے. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, جو ایک بار ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے گا مقبول حج کا ثواب ملے گا. اس لیے بیٹا جس کا لہنا راج لگ کے روز حج کریا کرو, سانوں کچھ ہو جانا گل نہیں ہے. جس کے پاس ہیں اور پتہ مزاج ہمارا پتہ کیا ہے, جدو ہے نے پوچھنا کوئی نہیں, جنہوں نے ٹر جانا تو پھر عید تے سٹیٹس کی لگنا ہے, ٹر گئے یار محبتاں والے. دل تک کرتا تینوں لتر لے کے نہ کٹیے پڑ کے ہیں. جنی دیر پاجی جنی دیر سوندے سن پوچھیا کوئی نہیں, عید تے سٹیٹس قوم نے پھر کی لانے نے, ٹر گئی یار چنگا ہے, ٹر گئے تیری جان نو روندے رہندے تے تو کہڑا کوئی کدھر بیٹھ کے پیر کوڑ چھڑنے نے, چنگا ہے ٹر گئے آؤ گے سکھ دا زا ہے, تو کہڑا کدھر بیٹھ کے کوئی پانی دا گلاس پیا چھڑنے سے. یاد رکھو میرے بچوں, میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, یا آپ کو یہ 10 نیورو بیان دے ٹیکے طاقت دے. ایک پاسے
10 ਮੈਥੀ ਕੋਬਾਲ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 10 ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, लेकिन वो सेब जड़ा तू अपने हाथ नाल कट के अम्मी ते अब्बू नूं खवाएगा वो कद एक पासे है। सुभान अल्लाह। तू नहीं खवाना, तू तेनू यारां कोलों फुर्सत नहीं कोई। तू की होंदा है, मैं थोड़ा ना मुंह फट गई ना, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं कुछ 10वें दिन मैंने स्पैशल मैं कहना मैं जिंदर बैठा मेरे सामने फल ना लिया कर रखी, तू अपनी इज्जत करवा लेनी मेरे को। हाँ और जीवंदे हाजर जी एक आंबड़ी कदी खवाया ना बेचारे ने तुर जाते हैं तो पूरी मंडी खरीद के लैन दे। तू ऐना फल कभी जिंदियां खवाया होता तो 10 साल बेचारे उंज ही ना फौत होंगे। हकीकत है, हमारे रवैये मार देते हैं। अम्मी को सारा कुछ ही याद है, इस मनहूस को पालने के लिए मैंने क्या क्या जोखम उठाए हैं। अब्बू को सारा कुछ ही याद है, इसको जवान करने के लिए मैंने क्या क्या अजियतें बर्दाश्त की हैं। और उनको ये भी देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। तो कभी आगे पूछे भी नहीं है, अब वो सारा दिन की कीता जी, अम्मी जी की खाता जी, अम्मी जी की पीता जी। लो जी ये ऐसे कोई बंदा है भी तो हाथ खिलार के मैंने जरा अपनी ज़ियारत करवाई हो, जिसने कभी कभी जाते हुए अपनी बीवी को ये कहा हो भाई भलिए लोग के अज वो पकाएं जो मेरे अबू जी आखेंगे। अगुआ संडे अगुआ संडे एहसास से ज़ाया जाता है। मैं किड़ी बड़ी गल की थी अभी सारे इस दिन अल्लाह पता है जब अबू जी जाया करते थे वो हमें पूछ के जाया करते थे पुत्रा की लैके आए। चलो जी शायद बड़े ऐसे बंदे है कह तो जी साड़ी तो शादी हो गई, चलो ऐना कोट हाथ खिलारे इन्हें कभी जान लगे वाले साहब घर आ गए दिन हूँ जाते आप क्या होए अबू जी दसो आज मैं तड़ गया मैं की लैके। मैं एक दिन प्रोग्राम में था तो एक बंदा नहीं कह जी बड़े कुआरे हैं, मैं मुझे ताड़े कुआरे की करतूता का भी पता है। खिलारो जी हथ जिन्हें कभी जाते अबू जी पूछ के गया होए अबू जी मैं अज राती आंदे की लैके आवा, अंब लैके आवा, आड़ू लैके आवा, अंगूर लैके आवा, सेब लैके आवा, की लैके अल्लाह एक जी बस 2 हो गए 3 हाथ हो गए। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 3 हाथ है साढ़े वाला। फिर मैं जिथे खलोता सा मैं वापस फिर उत्थे आ गया। फिर पुत्र साढ़े है ही हुक्मरान बन गए, साढ़े फिर है ही बन गए, है ही बन गए। जब ये हालात हों और नहीं हो भाई हाथ जोड़ के वे इन्होंने बड़ी खिदमत करो, इन्होंने साड़ी बड़ी खिदमत की थी। ये जब आप बाप बनेंगे ना पता फिर तब भी नहीं पता चलेगा आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बंदे को वहम होता है मैं तो यापे मुंडा हूँ। ये जब शुरू होता है ना 39, 40 फिर बंदे को समझ आती हो ये क्या हो गया। और मैं किसी की नहीं आखिरी बात सुना के मैं बात खत्म करूँगा। क्या होता है बाप, क्या होती है माँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह लखा रहमत नज़ूल करे उन्होंने कब्र दे। मेरे वास्ते बहुत मुशक्क़त हुई। एक तो था बुढ़ापे की औलाद, शादी के 17 साल बाद पैदा हुई। दूसरा मसला ये हुआ मैट्रिक किया, फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, अल्लाह ने दिल में इल्म दीन का शौक़ डाल दिया। वाले साहब की बारगाह में अर्ज़ की अबू जी कुरान पाक हिफ्ज़ कर। उन्होंने मुझे कहा यार मेरा बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट में आन गई, तू पुत्र को कम शम कर, तो तू लगा पढ़ का पढ़। 2 साल इसमें लग गए, इधर से निज़ामी शुरू की, 6 साल उसमें लग गए, 8 साल लग गए। तो फिर मेरे वाले साहब ने 25 साल पे रिटायरमेंट लेने के बजाय अबू जी 60 साल तक अपनी सर्विस को लेके गए। एक दिन खंबे पे काम कर रहे थे, शॉर्ट लगी, गिर गए, इधर से बाजू टूटा। एक दिन फिर ऊपर काम कर रहे थे, तार को हाथ लग गया, ये जल गया बाजू। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम गाड़ी पे किस तरह लिखवाते हो ये मेरी माँ की दुआ। उसका बाजू टूटना किधर गया है, उसका हाथ जलना किधर गया। ये तेरी माँ की दुआ है, उन्होंने किहड़े खाते पाए, वो मजदूरी, वो मेहनत, वो मुशक्कत है बिल्कुल भी नहीं याद कोई। तेरी माँ की दुआ है सारी। उस्ताद साहब से कभी आके पूछना
جدو تک امتحان ہوندے نے تیرا ابا کیویں کن کھاندا ہے کیونکہ میں نے خود 7 سال امامت کی ہے کن کھاڑ دے ہم پیو آ اگر سارے امتحان کی دعا کریے تو کہنا تیری ماں کی دعا بھئی آوا تیری ماں نے صرف دعا ہی کی تھی انہیں دعا بھی کی تھی انہیں اپنے گوڈے بھی لگڑے نے تیرے لئے انہیں اپنی جوانی بھی ضائع کر چھڑی تیرے لئے تو گاڑی کے پیچھے لکھواتا پھر رہا میری ماں کی دعا ہے یہ مجھے صرف اتنا بتا دو اس کو کس کھاتے میں ڈالا تم نے ہیں وہ میں چلا گیا 8 سال حضرت میں نے لاہور میں گزارے پیچھے کیا ہوا میں جمعرات کو واپس آتا تھا جمعے کی رات کو یا ہفتے کو صبح پھر نظامیہ واپس لاہور ہے 8 سال مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا کیا ہوا 8 سال بعد واپس آیا ایک دن ابو جی کہیں جانے لگے میں نے عرض کی ابو جی کتنے چلے گئے کیا لگے یارو ذرا دفتر جانا ہے بایو میٹرک کروانا میں ابو جی میں آ گیا ہوں میں نال چلنا تھا دونوں باپ بیٹا نکل کھڑے میں نے موٹر سائیکل نکالی ابو جی پیچھے بیٹھے ہیں دفتر چلے گئے وہ ابو جی ہاتھ رکھیں بایو میٹرک انگوٹھا مشین پہ انگوٹھا ہی نہ آئے میں بڑا پریشان میں اٹھ کے گیا وہ جو بیٹی کاؤنٹر پہ بیٹھے میں نے کیا ہوا وہ کہنے لگی انگوٹھا نہیں آ رہا ان کا مسئلہ نا انگوٹھے کا بنتا ہے مسئلہ نہیں انگوٹھا نہیں آپ اس طرح کریں کہ نیچے سے جا کے نا کوئی لوشن لیتے ہیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں دوبارہ آئیں اس کو تھا کہ لینا چاہنا کوئی مٹی شٹی لگی ہوئی کہاں نہیں آن رہی میں نیچے گیا میں نے کیئر کا لوشن چھوٹی ڈبی خریدی میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ ابو جی نے ہاتھ دکھایا میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا تو دیکھا کیا انگوٹھے پہ لکیریں کوئی میں جب لوشن لگانے لگا نا انگوٹھے پہ لکیریں لائن مین تھے واپڈا میں تاریں کھینچی تھیں سیڑھی چلائی تھی کھمبے پہ چڑھے تھے پلاس پکڑا تھا میں سخت مشقت مزدوری کی تھی میرے لیے انگوٹھے پہ لائن نہیں کوئی میں بڑا حیران میں نے عرض کی میں ابو جی لکیراں کتنے نہیں خوشی بھی تھی بیٹا عالم دین بن گئے اور دکھ بھی تھا جو بڑھاپے میں مشقت کی ملا جلا رجحان میں نے عرض کی ابو جی لکیراں کتنے دیں تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئیاں اس کی مٹتی نہیں پھر ہماری بنتی تو بڑا دھیان رکھنا اس کو نظر انداز نہ کرنا اس کی دل جوئی کرنا اپنی ماں سے بھی بڑا پیار اور اپنے ابو سے نماز کی پابندی قرآن پاک ذکر درود کردار اور والدین کی خدمت ماشاءاللہ ساڈے اسد بھائی ہوئی جی میں تو کہنا کمال ہی ہے پمپ بند کر کے محفل کرائی اللہ بڑی گل ہے چھوٹی بات نہیں ہے اللہ ہمارے اسد بھائی اور دین کی محبت عطا کرے اللہ ان کے والد صاحب والدہ صاحبہ کا سایہ تدیر ان کے سر پہ سلامت رکھے بھائی بہن جتنے بھی ہیں اللہ سب کی خیر فرمائے اور اللہ جو میں نے کہا جو میں نے نہیں کہا دل میرا گرمی شدید ہے 1.5 گھنٹہ آگے ہو گیا اللہ میں بغیر کئے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم